اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو بڑی اہم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور دوسرے اپنے اہل بیت کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں امت کو خاص طور سے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ان کا بہت خیال رکھا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو اپنے سروں پر بٹھایا جائے۔ اور چونکہ ان کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، تو اس لیے نبی کی زندگی سے جتنا ان کی زندگی میل کھائے گی اتنا کسی اور کی نہیں میل کھا سکتی، اس لیے ان کی اطاعت بھی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا انہوں نے سمجھا ہے اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں امت کو خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، کہ جو اس میں سوار ہو گیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہیں ہوا حتیٰ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا خود بیٹا سوار نہیں ہوا ان کی کشتی میں، وہ ڈوب گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس طرح حضرات اہل بیت ہیں، اہل بیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے شریعت میں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو بڑی اہم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور دوسرے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم غلط راہ پر ہرگز نہیں جاؤ گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اہل بیت کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس طرح اور چیزوں میں ہم جاہل ہیں، اس معاملے میں بھی ہم جاہل ہیں، اس معاملے میں بھی ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت ہوتے کون ہیں، اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ بلکہ جو باطل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے پروپیگنڈا کر کے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رچا دی، بسا دی کہ اہل بیت کا مطلب ہے پنجتن۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں نا کہ پنجتن کا مطلب کیا ہے تو شاید یہ بھی نہ بتا پائیں آپ کہ پنجتن کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ہمارے ذہن کے اندر بٹھا دی، یعنی انہوں نے یہ مفہوم دیا کہ پنجتن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، بس یہ ہے، یہ اہل بیت ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور اپنی اس سوچ کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے انہوں نے ایسی حدیثوں کا سہارا لیا جس کا وہ مطلب بنتا ہی نہیں ہے جو مطلب وہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں میں بحث چل رہی ہو کہ میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، تو یہ طے کیا جائے کہ بھئی چلو دونوں مل کر کے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اسے سلامت رکھ، اور جو ناحق ہے اسے ہلاک کر دے، تباہ کر دے، دونوں مل کر ہم دعا کریں گے۔ عیسائیوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طے کیا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اللہ کے بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری بات سچ ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر میری بات سچ ہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم دونوں مل کر کے جو ہے دعا کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے مباہلہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چاروں لوگوں کو لے کر کے آئے اپنے گھر والوں میں سے، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤں، یہ بات طے ہوئی۔ تو اپنے گھر والوں میں سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کو لے کر آئے، لیکن بہرحال وہ عیسائی تھوڑا سا عقل مند نکلے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہلاکت طے ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہوئی۔
بہرحال وہ بات ختم ہو گئی. تو وہ اس سے سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بس یہی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے لائے ہیں، بس یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں. حالانکہ میں نے جو ابھی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ رب العزت کہتا ہے، ازواج کو خطاب کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام طرح کی گندگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، یعنی تمہیں بالکل پوتر بنانا چاہتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، حالانکہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان چاروں کو لے کر کے گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور خاص اپنے اہل بیت میں شامل کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہی بات ہے، داماد کو گھر کا آدمی نہیں سمجھا جاتا. یعنی گھر کا آدمی دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ کہ تعلق ہے، داماد ہے، اور لیکن اس اعتبار سے یہ گھر کا فرد ہے، یہ فیملی ممبر ہے. اس اعتبار سے داماد کو فیملی ممبر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کی اپنی مستقل فیملی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ اس سے ہٹ کر، اس رواج سے ہٹ کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ میرے فیملی ممبر ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کر رہے ہیں. اور رہا ازواج کا مسئلہ، تو وہ تو خود بخود پہلے سے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں شامل ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا بیوی کو گھر والی، ہم بھی یہ بات کہتے نہیں گھر والی، آج بھی یہ چیز چلتی ہے، گھر والی کہا جاتا ہے. یعنی ازواج تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں اہل بیت میں شامل ہے. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہے ان سے تو اتنا شکوہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سنی جو لوگ ہیں جاہل ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ چکے ہیں. پنجتن پنجتن پنجتن، یہ جانتے ہی نہیں کہ اس پنجتن کے پیچھے پروپیگنڈا کیا ہے باطل کا، اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 پوتیاں ہیں اور 8 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، 5 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. نواسیاں، پوتیاں غلط نکل گیا، نواسیاں ہیں اور آپ کے نواسے ہیں 5. اسی طرح 11 بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی تقریباً یہ پورے جو فیملی ممبر بنتے ہیں 28 فیملی ممبر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کر. لیکن انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور ایک حدیث اور لائے وہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت حسن آئے، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی آئے، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم کو بالکل تمام گندگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ ثابت کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے اہل بیت کو شمار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں خود بخود شامل ہیں قرآن کی آیت کی وجہ سے. ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر کے درمیان میں لے کر کے امت کو خاص طور سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صرف تم ازواج کو اہل بیت میں شامل مت سمجھنا، یہ لوگ بھی میرے فیملی ممبر ہیں اور ان کے ساتھ میرا معاملہ فیملی ممبر جیسا ہے. یہ بتلانے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. اس لیے خوب اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے ذریعے سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اور وہ سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان حدیثوں کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی، حضرت جویریہ حضرت حارث کی بیٹی، حضرت صفیہ حیی ابن اخطب کی بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، یہ ساری ازواج 11 ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں، وہ بھی آپ کے فیملی ممبر ہیں. لیکن جب آدمی باطل پرست بن جاتا ہے اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت فاطمہ تو فیملی ممبر ہے لیکن دیگر جو بیٹیاں ہیں 3 وہ فیملی ممبر نہیں ہیں.
کیونکہ ان کو اگر فیملی ممبر مان لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں بیٹیوں کو جو یہ چورن پلاتے ہیں نا، چورن دیتے ہیں لوگوں کو، اور باطل کی بھنگ اور باطل کا نشہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ نشہ چل نہیں پائے گا۔ ورنہ موٹی سی بات ہے کہ جب ایک بیٹی فیملی ممبر ہے تو دیگر جو 3 بیٹیاں ہیں ان کے اندر کیا خاص بات ہے کہ یہ فیملی ممبر نہیں ہے؟ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھیں، چونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر، اور اب تو ایک شکل ہے آدمی کے پاس کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ انٹرشن ٹول جلول علم غلم قسم کا ٹیڑھا میڑا آدمی یوٹیوب پر آئے گا، کچھ بھی کہہ دے گا، اور ہماری قوم جو ہے اسے ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ جیسے جبرائیل بول رہے ہوں اس کے اندر، یوٹیوب کے اندر ایسے مانتے ہیں کہ جبرائیل جو ہے گویا کہ اللہ معاف کرے یعنی وہی چل رہی ہے، اور اس کو تو ماننا بس طے ہے۔ حالانکہ کوئی بھی یوٹیوب پر آئے گا تو یوٹیوب کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جب گالی دینے پر پابندی نہیں ہے، گالیوں کی ویڈیو آپ وہاں دیکھ لو، ننگی ویڈیو دیکھ لو ہاں، کہ صرف سینے پر ایک کپڑا ہے اور ٹانگوں کے بیچ میں ایک کپڑا اور لڑکی یوٹیوب پر آ رہی ہے، جب ایسی بیکار چیزوں پر پابندی نہیں ہے وہاں پر، تو ان چیزوں پر کیوں پابندی ہوگی؟ کوئی بھی جو چاہے کہہ دے وہاں اگر، اور ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے اہل بیت کا، لیکن یہ بھی اچھی طرح سمجھیں کہ اہل بیت میں صرف 5 لوگ نہیں ہیں، اہل بیت میں 28 افراد ہیں، بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد جو ان کی نسلیں چلی ہیں وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آج بھی اہل بیت موجود ہیں جو ان کی نسل کے لوگ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، تو حضرت فاطمہ کی نسل کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن بس معاملے کو تنگ کرنے کے لیے کہ بس یہی اہل بیت ہے، کیونکہ انہیں اپنا چورن دینا ہے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں اپنا چورن دینا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، پرستش کے لائق مانتے ہیں، عبادت ان کی جائے، وہ اس لیے کہ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی دردناک اور ظالمانہ انداز میں شہادت ہوئی ہے، تو ان کے ذریعے سے اپنا یہ باطل اس شہادت کو کیش کرا کے اور اس شہادت میں رونا دھونا کر کے، شہادت پر رونا دھونا کر کے اپنی بات سامنے والے کو منوانا آسان ہے، تو اس لیے وہ سہارا لیتے ہیں کہ بس انہیں کو شامل کرو، باقی جو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی خود ان کے بھائی بھی شریک تھے اس کے اندر، کربلا کے اندر، تو وہ کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ وہ ہے کہ اپنا پروپیگنڈا پھر کیسے کامیاب ہوگا، اس کے لیے انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ اہل بیت میں بس یہ پنجتن ہے۔ بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض گھروں پر پنجہ لگا ہوا ہوتا ہے، گھروں کے اوپر کالا وہ ہوگا جھنڈا اور اس پر پنجہ لگا ہوا ہوگا، اس کا مطلب وہ یہ پنجتن، بس کہ پنجتن بس۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری نسل کی آپ کو خاص طور سے رعایت کرنی ہے، اہل بیت کی خاص طور سے رعایت کرنی ہے۔ اس کی وجہ میں نے بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا انہوں نے سمجھا ہے، کیونکہ گھر کے آدمی کو جتنا بہتر جان سکتا ہے اتنا دوسرا نہیں جان سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزر رہی ہے، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، حضرت حسن حضرت حسین نواسے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنا، کیوں؟ ان کے پیچھے چلو گے تو گویا میرے پیچھے چلو گے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے ذریعے سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں بہت اچھی طرح ہم سمجھیں اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں نا محرم کے نام پر، وہ ڈرامے بازیاں ہم چھوڑ دیں۔ اس سال تو نئی رپورٹ آئی ہے کہ بالکل پوجا ہوئی ہے، باقاعدہ مورتیاں لگائی گئی ہیں تازیوں کے ساتھ، اور اسے حور کا نام دیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، حور، جس حور کو اللہ رب العزت نے سجایا بنایا، اس کا مقابلہ یہ دنیا کی مورتیاں کر سکتی ہیں؟ اسے حور کیا تازیہ دیکھنے کے لیے حور بنائی جا رہی ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کرے وہ جھوٹا فوٹو ہو، سجدہ کرتے ہوئے ایک کے اسٹیٹس پر میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اس مورتی کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ والے ہیں۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔
کچھ تو ذرا تصور کریں کہ یہ کام ہے کس کا؟ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ حسینی نہیں بن سکتے۔ کفر و شرک اللہ رب العزت کو بالکل برداشت نہیں ہے، چاہے آپ اس پر لیول کچھ بھی لگا دیں، لیول لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نمک کی بوری پر اگر آپ نے چینی لکھ دیا تو وہ نمک ہی رہے گا، چینی نہیں بن سکتی۔ اپنی شرک اور بدعت پر، کفر پر آپ نے محبت کا اگر لیول لگا دیا تو وہ محبت نہیں، وہ نفرت ہی رہے گی، وہ کفر و شرک ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ سوال و جواب کے ذریعے سے آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہوا کرے تو آپ مسئلہ پوچھا کریں، یہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے پوچھ لیں، پرچی لکھ کر کے بھیج دیں۔ اس طرح ایک پرچی آئی ہے اس مرتبہ کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے اور 40 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی خون جاری ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے بیوی کو، اب یہ نماز کیسے پڑھے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ساروں کو پیش آتا ہے یہ مسئلہ۔ تو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ولادت کے موقع پر جو بلیڈنگ ہوتی ہے خاتون کو یا لڑکی کو، وہ 40 دن تک ہوتی ہے۔ 40 دن کے اوپر اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے ہے، یعنی اس کے بعد اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اسے نماز بھی پڑھنی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وضو کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، یہ اسی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر معذور کا مسئلہ ہے، جس کو ایسا عذر لاحق ہو کہ اسے 10 منٹ بھی جو ہے موقع نہ ملتا ہو۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو مرض ہو جاتا ہے کہ ان کا پیشاب رستا رہتا ہے، حتیٰ کہ 10 منٹ بھی نہیں مل پاتے انہیں کہ اس بیچ ان کا پیشاب نہ رسے۔ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے، اس طرح کی عورتوں کے لیے جن کو یا اسی طرح ایم سی کا مسئلہ ہے، 10 دن ایم سی آئی لیکن پھر بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی ایم سی ہو رہی ہے مسلسل، تو پھر یہ نماز بھی پڑھیں اس طرح کی لڑکیاں، اور روزہ بھی رکھیں، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی جو حیض کی پابندیاں ہیں وہ ان سے ختم۔ اب رہا وضو کا مسئلہ کہ بلیڈنگ تو مسلسل ہو رہی ہے، تو وضو کا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے انہوں نے جو وضو کیا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے لیے جو انہوں نے وضو کیا ہے، ان کا یہ وضو عصر تک چلے گا۔ مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے تب بھی، مسلسل پیشاب رس رہا ہے تب بھی، مسلسل ہوا خارج ہو رہی ہے تب بھی، ان کا یہ وضو عصر تک چلے گا۔ اس عذر کی وجہ سے ان کا یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باقی اگر کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، مثلا خون نکل آیا تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس وجہ سے یہ وضو نہیں ٹوٹے گا عصر تک۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا فوراً خود بخود وضو ٹوٹ جائے گا، پھر عصر کے لیے وضو کر لیں۔ اب یہ عصر والا وضو مغرب تک چلے گا۔ جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوگا، اب مغرب کے وقت شروع ہوتے ہی وضو ٹوٹ گیا خود بخود، پھر مغرب کے لیے وضو کریں گے، یہ وضو ان کا عشاء کی نماز تک چلے گا۔ جیسے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر عشاء کے بعد عموماً آدمی سوتا ہی ہے، لیکن اگر بائی چانس نہ سوئے مان لو، تو پھر اس وجہ سے ان کا یہ وضو فجر تک نہیں ٹوٹے گا، فجر تک۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا اب پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ فجر پڑھ لی اور پھر یہ وضو مسلسل چلتا رہے گا۔ پھر ظہر، جیسے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوگا فوراً اب پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ان کو اس وجہ سے بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کی دی ہوئی سہولت ہے۔ تو پھر میں یہی بات کہوں گا آخر میں کہ مسائل پوچھا کریں علماء سے۔ مسائل نہ پوچھنے کی وجہ ہے جو میں نے اتنا اہم مسئلہ بیان کیا کہ ہمارے سنی حضرات بھی وہی پنجتن کو لیے پھرتے ہیں، اور پنجتن انہیں پتہ نہیں ہے کہ پنجتن ہے کیا، اور بلکہ یعنی پنجتن میں تمام اہل بیت شامل ہیں، اور کیا نام ہے اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ان سے ترجمہ پوچھ لیا جائے نا کہ پنجتن کا ترجمہ کیا، یہ فارسی لفظ ہے پنجتن، تو یہ ترجمہ بھی نہیں بتا پائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم علماء سے اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اور یہ جو اس زمانے میں کہا جاتا ہے نا کہ یوٹیوب پر سب کچھ موجود ہے، تو یہ بھی اچھی طرح اپنا ذہن صحیح کر لیں کہ یوٹیوب پر انہی لوگوں کے لیے موجود ہے جو یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے، ورنہ یہ یوٹیوب بھی بہت چالاک ہے۔ اگر آپ ڈانس کی ویڈیو سرچ کریں گے نا تو آپ کے یوٹیوب پر ڈانس کی ویڈیو کھلیں گی خود بخود۔ بہت چالاک ہے یوٹیوب بھی، وہ ذہن کو پڑھ لیتا ہے کہ اس کے کھوپڑے میں کیا چل رہا ہے ہمارے کلک کرنے سے۔ تو اگر آپ ڈانس کی ویڈیو بار بار سرچ کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ یوٹیوب کھولیں گے بس وہ ڈانس کی ویڈیو ہے، ٹھمکے ہی دیکھیں گے بس۔ اب ظاہر سی بات ہے ٹھمکے کے اندر ایک کشش تو ہوتی ہے کیونکہ وہ گناہ کا کام ہے، تو پھر وہ ٹھمکے دیکھنے میں پورا وقت چلا گیا 3 4 5 گھنٹے، تو پھر یہ دینی ویڈیو کے دیکھے گا۔
تو یہ کہنا بھی بلا وجہ کی بات ہے. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل ہے طلب، کہ ہمارے اندر دین کی طلب ہوگی تو ہم یوٹیوب سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر، اور اگر دین کی طلب نہیں ہوگی تو ہم یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پھر ڈانس ہی دیکھیں گے اور ٹھمکے ہی دیکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے. اس لیے میرے بھائیو اپنے اندر طلب پیدا کریں، علماء سے مسائل پوچھا کریں. یہ ایک موقع ہے، جمعے کے دن ہم جمع ہوتے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ پوچھ لیں، کھڑے ہو کر پوچھ لیں، پرچی لکھ کر کے دے دیں، واٹس اپ کر دیں. اس کی کوشش کریں، ماحول بنائیں تاکہ لوگوں میں علم سیکھنے کا ماحول پیدا ہو. اللہ تعالیٰ مل